علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تمام حضرات خاموش ہو جائیں، ہاں، یہ ادب جو کے ساتھ کپڑا بیٹھ جائیں۔ پکڑنے کے لیے آپ لوگ ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، اس کپڑے کو جہاں تک پہنچا ہے وہیں تک رہنے دیں، اور بعد میں جب حضرت مرید کریں گے اس وقت ایک دوسرے کو دے دیں، جس تک پہنچا ہے وہ اپنے پاس روک لے بس۔ یہ بھائی اسپیکر پار کرے وہ ہٹ جائیں، اسپیکر کے پار سے ہٹ جاؤ، اسپیکر کا تار ٹوٹ گیا ہے، تار ٹوٹ گیا وہ۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے اسپیکر کے پاس سے ہٹ جائیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جو تعلق اور جو رابطہ ہونا چاہیے اس کو واضح فرما رہا ہے کہ شوہر کی حیثیت بیوی کے ہاں کیسی ہونی چاہیے اور بیوی کی حیثیت شوہر کے پاس کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن پاک اس مختصر آیت کریمہ میں اسی کو بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہاری بیویاں وہ تمہاری لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لباس ہو۔ اب لباس کی حیثیت انسان کے ہاں کیا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لباس انسان کے بدن کو زینت بخشتا ہے، لباس انسانی بدن کو ڈھانک لیتا ہے، ستر پوشی فرماتا ہے۔ بدن میں اگر کہیں کوئی عیب ہو تو لباس اس عیب کو بھی چھپا دیتا ہے۔ تو لباس کے بہت فائدے ہیں۔ لباس بدن سے ملا ہوا ہو، انسان کو لباس سے مفر نہیں، انسان کو لباس کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کو بیوی سے مفر نہیں اور بیوی کو شوہر سے مفر نہیں ہے۔ شوہر کو بیوی کی ضرورت، بیوی کو شوہر کی ضرورت۔ اسی لیے قرآن پاک میں اور پھر احادیث کریمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوہر کے جو بیویوں کے اوپر حقوق ہیں اور بیویوں کے جو شوہروں پر حقوق ہیں ان حقوق کو بہت ہی تفصیل سے بیان فرمایا۔ آج چونکہ اصل تو یہاں پر باسنی میں حافظ نصیر صاحب کے یہاں نکاح کی محفل تھی اور اسی واسطے سے انہوں نے آپ لوگوں کو بھی حضرت کی زیارت کرنے کا موقع دیا اور اس کے لیے اس جلسے کا اہتمام کیا۔
تو میں اسی نکاح کی محفل کو سامنے رکھتے ہوئے بہت مختصر وقت میں شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، انشاءاللہ بہت اگر آپ لوگ غور سے سنیں گے تو بہت جلدی بھی میں بیان کروں گا اور بہت مختصر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تب تک آپ لوگوں کو حضرت کی زیارت کا موقع ملتا رہے گا۔ تو آپ اپنی نظروں کو حضرت کے چہرے پر رکھیں اور کانوں کو میری طرف لگائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای المؤمنین اکمل ایمانا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا کون ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقا مع اہلہ، کہ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ اچھے ہوں۔ جو اپنی گھر والی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اس کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک، چاہے مرد چاہے عورت، کوئی بھی ہو، ہر ایک نگران اور نگہبان ہے ایک دوسرے کے اوپر، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں، یعنی جس کا اس کو نگہبان اور نگران بنایا گیا، اس کے بارے میں اس سے ضرور پوچھا جائے گا۔ فالامام الذی علی الناس راع وہو مسئول عن رعیتہ، تو امام جو قوم کا پیشوا